بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جن لوگوں نے اپنے آپ پر زیادتی کر لی ہے، گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وہ تو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور اپنے رب کی طرف متوجہ رہو اور اسی کے فرما بردار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس اللہ کا کوئی عذاب آئے اور پھر تم مدد نہ کیے جاؤ۔ فرمایا یقیناً آپ کی طرف بھی وحی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے جو نبی گزرے ان کی طرف بھی وحی کی گئی کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کا عمل بھی یقیناً ضائع ہو جائے گا اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فرمایا جو لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف ہانک کر لے جائے جائیں گے جماعتوں کی شکل میں، یہاں تک کہ ان کے دروازے، جہنم کے دروازے ان کے لیے جب کھولے جائیں گے تو جہنم کے دربان ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں اپنے رب کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، تمہیں ڈراتے تھے اس دن سے؟ کہیں گے ہاں آئے تو تھے، لیکن یہ عذاب کی بات ہم پر کافروں پر ثابت ہو چکی، یعنی پکی ہو گئی۔ اور متقین نیک لوگوں کو بھی جنت کی طرف لے جایا جائے گا گروہوں کی شکل میں۔ جب وہ جنت کے دروازوں تک پہنچیں گے تو ان کے دربان ان سے کہیں گے سلامتی ہو تم پر، تم بہت اچھے رہے اور اب تم داخل ہو جاؤ اور یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ اور ہارون کا مکالمہ ہے، اور اس کے بعد فرعون کی جماعت میں سے ایک آدمی جو اندر سے مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا تھا، وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا دیکھو تم میری پیروی کرو، میری بات مانو، میں تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہوں۔ اے میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی عارضی فائدہ ہے، اصل قرار کی زندگی تو، ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کی ہے جو قرار کا گھر ہے۔ یاد رکھو جو کوئی برا عمل کرے گا تو اس کو اتنا ہی اس کی سزا دی جائے گی، لیکن جو کوئی نیک عمل کرے گا، کوئی مرد ہے یا عورت، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوں گے اور انہیں بغیر حساب کے رزق دیا جائے گا۔ اور جہنمیوں کو جہنم میں پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا، اور وہ کہیں گے آپس میں جھگڑا کریں گے، جو کمزور لوگ ہوں گے پیچھے لگنے والے، وہ ان سے جن کے پیچھے لگتے تھے ان سے کہیں گے ہم تمہاری ہر بات مانتے تھے، اب ہم سے یہ تھوڑا سا عذاب کم کروا دو۔ وہ کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے لوگ تھے، کہیں گے اب تو ہم سب ہی اس آگ میں ہیں، اب اللہ نے لوگوں کے درمیان، بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا ہے۔ تو اس موقع پر جہنمی جہنم کے دروغوں سے کہیں گے ادعوا ربکم، تم ہی اپنے رب سے کوئی دعا کرو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ کسی ایک دن عذاب میں کمی فرما دے۔ بے شک قیامت آنے والی ہے اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تمہارے رب نے یہ کہا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری
دعاؤں کو سنتا ہوں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار بنایا، قرار کی جگہ بنایا، آسمان کو چھت بنایا، تمہاری شکلیں اور بہت خوبصورت شکلیں بنائیں، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، بہت برکت والا ہے رب جو تمام جہانوں کا وہ رب ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے، اور ان جانوروں میں سے کچھ پر تم سواری کرتے ہو اور کچھ کو تم کھاتے ہو، اور اس میں تمہارے لیے اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ فرمایا جس دن اللہ کے دشمن آگ میں اکٹھے کیے جائیں گے اور ان کو الگ الگ کیا جائے گا جماعتوں کی شکل میں، تو اس وقت ان کے کان ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کی آنکھیں، ان کے چمڑے ان کے خلاف گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے ہی خلاف گواہی دے دی، ایسا کیوں کیا؟ وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس اللہ نے بلوایا ہے جو اللہ ہر چیز کو بلوا سکتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور یاد رکھو تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تم اس بات سے نہیں چھپتے تھے کہ تمہارے کان دیکھ رہے ہیں، تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، تمہارے چمڑے دیکھ رہے ہیں، تم کبھی نہیں چھپتے تھے ان اعضاء سے، یعنی تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ یہ اللہ کو کچھ پتہ نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ اب یہی اعضاء تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، اور ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تم مت ڈرو، مت غم کرو، جنت کی تمہیں خوشخبری ہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ مہمانی ہے غفور الرحیم کی طرف سے، بھلا اس سے بڑھ کر بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی دعوت دیتا ہو اور نیک عمل کرتا ہو، اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ کبھی نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، ہمیشہ نیکی کے ساتھ ہی اچھے طریقے سے معاملے کو رفع دفع کیا کرو، یہاں تک کہ تم میں سے جس کے درمیان دشمنی ہے وہ آپس میں دوست بن جائیں۔ جب آپ یہ رویہ اپنائیں گے تو وہ دشمنی ختم ہو جائے گی۔ اور اے انسان، جب کوئی شیطان تجھے وسوسے میں ڈالے فوراً فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں اتار دیتے تو یہ لوگ کہتے لولا فصلت آیاتہ، اس کی آیتیں واضح کیوں نہیں ہیں؟ کیا یہ عجمی قرآن اور وہ عربی اور رسول عربی، قرآن عجمی، تو پھر بھی یہ اعتراض کرتے۔ اب عربی میں ہے تو بھی ماننے کو تیار نہیں۔ یقیناً یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں کوئی دور سے پکار رہا ہو تو وہ پکار کو نہیں سنتا، نہیں سمجھتا، یہ بالکل ایسے لوگ ہیں۔ لیکن جو ایمان والے ہیں ان کے لیے یہ کتاب، یہ قرآن ہدن و شفا، ہدایت بھی ہے اور شفا کا ذریعہ بھی ہے۔ یاد رکھو کہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کو فائدہ پہنچاتا ہے، ومن اساء، اور جو بھی برائی کرتا ہے فعلیہا، تو اس کا وبال اسی پر ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ ہم نے انسان کو دیکھا ہے کہ جب ہم انسان پر نعمتیں کرتے ہیں تو اس وقت منہ موڑ لیتا ہے، جب اس پر نعمتیں
اس کے پاس آتی ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے، اپنا پہلو بدل لیتا ہے، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری بات ہمیں سمجھانے کے لیے بیان فرمائی ہے کہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب بھی اللہ کی نعمت تمہیں ملے اللہ کا شکر ادا کرو، اور جب کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔